کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر صرف قبولی کی عطا فرمائے. علی جناب، آپ مجھ سے قبل یہ کوئی خوشامد یا قبلہ کوئی بے جا تعریف نہیں، حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مجھ سے قبل ایسی شخصیت کا خطاب ہو رہا تھا کہ جنہیں اگر قراء کی لسٹ میں دیکھا جائے تو بہترین قاری نظر آتے ہیں، علماء کی لسٹ میں دیکھا جائے تو عالم باعمل نظر آتے ہیں، اور اگر افتاء کی صورتحال میں دیکھا جائے تو بہترین مفتی نظر آتے ہیں، اور اگر خطباء کی لسٹ میں دیکھا جائے تو بہترین خطیب نظر آتے ہیں. اور ایک اور بات بھی کر دوں کہ اگر صوفیوں میں دیکھا جائے تو سر فرست نظر آتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. قبلہ مفتی صاحب، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں ہیں کہ انہوں نے میری تعریف کر دی ہے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی تعریف کروں. نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ آپ کے اور آپ کے علاقہ پہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ایسی شخصیت موجود ہے جس کا آپ یہ دیکھیں نا. اس علاقے کے اندر بھی انہوں نے آپ کے لیے کتنا سوچا ہے کہ میرے علاقے کے اندر ایسے لوگ جو واقعتاً عاشق رسول ہیں، ان کے عقیدے پہ حرف نہ آئے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائی. سبحان اللہ. جو لیڈر ہوتا ہے نا، جو ایسا عالم ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے. حالانکہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان کو لاہور کے اندر بڑی عزت سے نوازا ہے، اور ہر چیز ان کو اویلیبل ہے، موجود ہے. ان کے پاس بہترین لائبریری ہے اور بہترین ریسرچر بھی ہیں، ان کو شوق بھی ہے کہ کتابیں پڑھنی ہیں. تو اس پسماندہ علاقے کے لیے ہر مہینے میں میرے خیال میں تشریف لاتے ہیں، آپ حضرات کی یہ تربیت کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل و احسان ہے آپ پہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کو پسند کرتا ہے نا، اس کو دین کا علم دیتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، پھر اللہ کے پسندیدہ شخصیت ہے جنہوں نے دین سیکھا ہے اور اپنے علاقے کو نہیں بھولے. ورنہ کئی لوگ، ہمارا شعبہ ہے، صبح شام اسی شعبے کے اندر چل رہے ہیں، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو پسماندہ علاقے سے گئے، پھر علم اور ہر چیز مل گئی، شہرت مل گئی، اپنا علاقہ تک بھی بھول گئے، بلکہ لوگوں کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اپنے کس علاقے کے رہنے والے تھے. تو میں دعا کروں قبلہ مفتی صاحب کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کی علم، عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے. آپ سن رہے تھے شاعر اہل سنت فوجی احمد خان صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اور بغیر تصنع بناوٹ کے یہ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. مجھے یقین مانے بڑی بڑی محفلوں کے اندر بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن جتنا لطف اس محفل میں آ رہا تھا نا، کسی اور محفل میں اتنی لذت نہیں آتی. یہ کیونکہ بناوٹ اور تصنع سے پاک محفل ہے. اور قبلہ قاری مظہر حسین صاحب جن کو ہم مجاہد اہل سنت کہتے ہیں، کہ اس سردی میں بھی وہ آج ہماری رہنمائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، اور سردی ہو گرمی ہو جب بھی قبلہ کو بلایا جاتا ہے وہ تشریف لے آتے ہیں. باقی کل علامہ قاری نذیر حسین صاحب، ان کے ساتھ ایک اور دوست بھی علامہ صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ قاری اشفاق صاحب اور مولانا محمد رمضان صاحب، جتنے علماء تشریف فرما ہے. علی جناب، آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے علاقے کے اندر اتنے علماء اکٹھے ہوئے ہیں. میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ جس علاقے سے ایک عالم یا ایک طالب علم گزرتا ہے، رب کائنات اس علاقے کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو اٹھا لے. اب دیکھیے، یہ آپ کی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں کئی لوگ آئے بیٹھے ہیں جو علم و عمل کا ایک
بس چند گزارشات جناب کے سامنے رکھنی ہے. محبتوں کا اظہار کریں گے تو آپ کے بارگاہ کے اندر ایک دو گزارشات رکھ کے دعا دوں گا. میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, اس کی طرف بعد میں جائیں گے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر تو بہت اعلیٰ شخصیت ہے. صحابی کون ہے اور صحابی کا مقام کیا ہے, اور میرے مصطفیٰ کا جو صحابی بن گیا اس کو شرف کیا ملتا ہے؟ علی جناب صحابی وہ ہے کہ جس میں آسان لفظوں کے اندر کہ جس نے چند لمحوں کے لیے بھی میرے مصطفیٰ کی صحبت اور سنگت کو پایا. چند لمحوں کے لیے آیا, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت اور سنگت کو پایا. چند لمحے ہیں, اب اس کا شرف کیا ہے؟ علی جناب نماز سے بندہ صحابی نہیں بنتا, روزے سے بندہ صحابی نہیں بنتا, زکات سے بندہ صحابی نہیں بنتا, حج کرنے سے بندہ صحابی نہیں بنتا, صدقہ و خیرات کرنے سے بندہ صحابی نہیں بنتا. ارے دوستو, عبادتوں سے بندہ صحابی نہیں بنتا, صحابی بنتا ہے تو دیدار مصطفیٰ سے بنتا. صحابی میرے مصطفیٰ کی چند لمحے کے لیے آیا, کوئی بندہ پہنچا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اور چند لمحے گزارے. چند لمحے گزارنے کے بعد ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا کہ نماز پڑھے, روزہ اس پہ ٹائم نہیں ملا کہ روزہ رکھے, حج کا ٹائم نہیں ملا, یعنی نہ نماز پڑھی ہے, نہ روزہ رکھا ہے, نہ حج کیا ہے, نہ زکات دی ہے, نہ صدقہ و خیرات کیا ہے, نہ جہاد کیا ہے. ارے کوئی اچھا عمل اور نہیں کیا, بس چند لمحے میرے مصطفیٰ کی صحبت اور سنگت کو پایا ہے. اسی وقت اسرائیل علیہ السلام آ گئے, اس کی روح کو قبض کر کے لے گئے. اب بعد میں آنے والا شخص جس کی 100 سال عمر ہو, 1000 سال عمر ہو, 10,000 سال عمر ہو, 50,000 سال عمر ہو, 1,00,000 سال عمر ہو, ارے 1 کروڑ سال عمر ہو, 1 ارب سال عمر ہو, 1 خرب سال عمر ہو, ارے جتنی زیادہ عمر کیوں نہ ہو, ساری زندگی وہ عبادت کرتے ہوئے گزارے. ارے اس صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا جس نے چند لمحے میرے مصطفیٰ کی صحبت میں گزارے. علی جناب شاید آپ کے ذہن کے اندر آئے کہ یہ میرا خطیبانہ رنگ ہے کہ میں نے خطیبانہ رنگ میں یہ بات کر دی ہے. نا علی جناب میں اس میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا صحابی جس نے چند لمحے میرے ساتھ گزارے ہو اور بعد میں آنے والا شخص جس کی ساری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزرے, تب بھی میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اس سے اگلی بات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا شخص احد پہاڑ جتنا سونا رب کی راہ میں صدقہ کرے, لیکن جب اس کا بدلہ ملے گا, ثواب ملے گا, مقام ملے گا, شرف ملے گا, میرے صحابی کو زیادہ ملے گا. جناب سوچنے والی بات یہ ہے, ایک طرف مٹھی ہے, دوسری طرف پہاڑ ہے, ایک طرف چند مٹھی جو اور جو بے قیمت چیز ہے اور دوسری طرف سونا ہے, اور لیکن یہ رب دیکھ رہا ہے کہ وہ پہاڑ سونا صدقہ و خیرات کرنے والا ہے, مسلمان ہے, عبادت گزار ہے, مسلمان ہے, میرے مصطفیٰ کا عاشق. کیونکہ یہ توفیق بھی رب تعالیٰ عاشق مصطفیٰ کو دیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں, لیکن رب دیکھ رہا ہے کہ مٹھی بھر جو صدقہ کرنے والا میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے. یہ صحابہ کا مقام, صحابہ پہ بڑی باتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور صحابہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے کہ لم تمس النار مسلمن رعانی اور آیا من رعانی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی, اس پہ آگ اثر نہیں کرے گی, چھوئے گی نہیں, اس کے قریب نہیں جائے گی. سوڑیا کون؟ فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے. سوڑیا اس کے بعد فرمایا جس نے
مسلمان اگر مصطفیٰ کو دیکھ لے اس کو آگ نہیں چھو سکتی. فرمایا صرف مجھے نہیں میرے دیکھنے والے کو بھی اگر دیکھ لیتا ہے اس کو آگ نہیں چھو سکتی. اب یہ صحابی ہے, یہ صحابی کا مقام ہے, ادنا سے صحابی ہو, اور پھر میرے مصطفیٰ کے صدیق کا مقام کیا ہے؟ چند گزارشات ہے. صدیق کون ہے؟ میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں لوگوں اگر ساری کائنات کے مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائے اور ایک پلڑے میں صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے, صدیق کا ایمان ساری کائنات کے مسلمانوں سے بڑھ یہ صدیق کا مقام ہے. اور پھر جو آیات کریمہ میں نے پڑھی ہے جناب, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب مجھے قبلہ مفتی صاحب تسلی دے, مفتی صاحب کو قبلہ پیر صاحب تسلی دے, کوئی عالم, کوئی شیخ, کوئی پیر, کوئی شیخ القرآن, کوئی شیخ الحدیث, کسی کو کوئی تسلی دے کہ جناب آپ پریشان نہ ہو, یہ ہو جائے گا یا یہ آسانیاں ہو جائیں گی. ارے صدیق تیری شان پہ میں قربان ہو جاؤں کہ تجھے تسلی بھی آمنہ کلام دے رہا ہے, تسلی بھی آمنہ کلام دے رہا ہے کہ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار, کہ وہ غار میں جو دو دوست, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, کہ جب اپنے صاحب سے کہا لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ تسلی کون دے رہا ہے؟ صدیق کو. قرآن گواہ ہے, قرآن گواہ ہے, اور صدیق کی شان کو نہ ماننے والے بھی اس لفظ کو تو پڑھتے ہوں گے نا, کیونکہ اگر قرآن کے ان لفظوں کا انکار کرتے ہیں, بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صحابیت میں سے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت بھی اتنی مسلم ہے کہ اگر کوئی آپ کی صحابیت کا بھی انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. صدیق, وہ صدیق کہ جسے تسلیاں بھی آمنہ کلام دے رہا, اس صدیق کا مقام کیا ہے؟ اور پھر چلیے جناب, قبلہ مفتی صاحب نے مجھے اس منبر پہ بٹھایا, مجھے میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یار اتنی بڑی علمی شخصیت بیٹھ کے مجھے سن رہی ہے اور مجھے منبر پہ بٹھایا ہے. قبلہ مفتی صاحب کو کوئی پیر صاحب, کوئی عالم, کوئی خطیب, کوئی شیخ, کوئی شیخ القرآن, کوئی شیخ الحدیث, کوئی شیخ الفقہ اگر کسی جگہ پہ کھڑا کرتا ہے اعزاز کی بات ہوتی ہے. لیکن صدیق تیری عظمت کو میرا سلام ہے کہ اگر تجھے مصلی ملا ہے تو رسول والا, تجھے منبر ملا ہے تو رسول والا, تجھے مسجد ملی ہے تو رسول والی, تجھے جماعت ملی ہے تو رسول والی. سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے کہ جس سے منبر, مصلی, مسجد اور جماعت ملتی ہے تو رسول والی ملتی ہے, اس صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ اور قبلہ توجہ کیجئے, میں اور آپ اللہ رب العزت ہم سب کو مکہ مدینہ لے جائے. میں اور آپ اگر مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھے, ایک نماز پڑھے تو 50,000 کا ثواب ہے. حرم پاک کے اندر پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. میں پڑھوں, قبلہ مفتی صاحب پڑھے, قبلہ قاری صاحب پڑھے, فوجی احمد خان صاحب پڑھے, آپ میں سے کوئی پڑھے, ہر بندہ اگر مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتا ہے 50,000 ثواب نماز کا ثواب ملتا ہے. لیکن صدیق تیری شان کیا ہے کہ تو نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں مسجد نبوی کے اندر میرے مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی ہے. اگر مسجد نبوی کو مقام ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے تصدق سے ملا ہے. ارے جس صدیق نے نمازیں بھی اس مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی ہو اس کو ثواب کتنا ملے گا. اور پھر ایک اور بھی مسئلے کی بات آپ کی بارگاہ کے اندر رکھتا چلوں کہ امام صاحب کے پیچھے کوئی نماز پڑھے اور اس سے غلطی ہو جائے تو اس کی نماز کا ضامن امام ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی نماز کا ضامن امام ہوتا ہے, اس پہ الگ سجدہ سہو نہیں ہوتا. یعنی ایسی غلطی جس سے سجدہ سہو ہو جائے تو
امام کے پیچھے اگر مقتدی کھڑا ہے تو اس پہ لازم نہیں کہ وہ الگ سجدہ سہو کرے. ہاں امام پہ سجدہ سہو آئے گا تو مقتدی بھی کرے گا، لیکن کیوں اب اس پہ سجدہ سہو الگ نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی نماز کا ضامن امام ہے. ارے شان صدیق پہ، شان صحابہ پہ میں قربان ہو جاؤں کہ جن کی نمازوں کا ضامن بھی محمد مصطفیٰ ہے. کیسی یعنی عزت اور مقام اور شرف اور مرتبے والی بات ہے کہ جن کی نمازوں کا ضامن خدا منا کرا لو. ارے جو قیام کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے پیچھے، جو رکوع کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے پیچھے، جو سجدے کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے پیچھے، جو سلام پھیر رہے ہیں تو مصطفیٰ کے پیچھے. ارے جن کی نمازیں بھی مصطفیٰ کے پیچھے ہو، جن کی نمازوں کا ضامن ہی مصطفیٰ ہو، ان کا مقام کتنا ہو. اور پھر آگے تھوڑا سا چلیے. جناب محترم اللہ رب العزت قبلہ مفتی صاحب کو مدینہ طیبہ لے جائے. سب کہے آمین. قبلہ فوجی احمد خان صاحب، نذیر صاحب، اللہ رب العزت ہر ایک کو مدینہ طیبہ لے جائے. ہر سنی مسلمان کا یہ جی چاہتا ہے کہ مولا مجھے روضہ پاک دکھائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے میں محمد کے قبر کی زیارت کی اس کی اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی، وہ میں محمد مصطفیٰ کے ذمے ہو گیا. اب کوئی موسیٰ خیل سے جائے، کوئی اس وانڈے سے جائے، کوئی میاں والی سے جائے، پاکستان کے کسی ضلع سے جائے، کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر سے، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی وقت روضہ مصطفیٰ پہ گیا، سندھ کے دل سے گیا، دل کے اندر اس کے مصطفیٰ لے کے گیا. جو بھی میرے مصطفیٰ کے روضے پہ جاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے. اور دوستو توجہ کرو، جو صرف روضے پہ جائے وہ تو میرے مصطفیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہو، میرے مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہو، اس کا مقام کیا ہے؟ جو ایک بار گیا اس میں تو میرے مصطفیٰ کی یعنی شفاعت واجب اور لازم ہو گئی، وہ میرے مصطفیٰ کے ذمے ہو گیا. اور جس کو 15 صدیاں ہو گئی ہیں میرے مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہے، اس کا مقام کیا ہو؟ اور پھر اگلی بات قبلہ شرح الموتیٰ، شرح الصدور فی احوال الموتیٰ والقبور، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے ادفنوا موتاکم واستقوا من صالحین فإن المیت یتعزى بجار السوء کما یتعزى الحی بجار السوء. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو اسے صالحین کے درمیان دفن کرو. ذرا بولو صالحین کے درمیان دفن کرو. یہ 4 بندوں سے روایت ہے. ایک راوی ہے سیدنا ابی ہریرہ، ایک راوی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، ایک راوی ہے مولا مرتضیٰ شیر خدا، اور چوتھے راوی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. سیدنا ابی ہریرہ کون ہے کہ جنہیں اگر حافظہ بھی ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، اور حافظہ اتنا کمال کا ہے کہ جب آپ درس حدیث دیا کرتے تھے نا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کو فرماتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے یوں ہاتھ اٹھائے تھے. یعنی اتنا کمال کا حافظہ تھا. اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے تھے لوگوں میرے مصطفیٰ نے یوں ہاتھوں کو بلند کیا تھا، یوں انگلیاں اٹھائی تھی، لیکن یاد رکھنا ابی ہریرہ کی انگلیاں اور ہاتھ مصطفیٰ جتنے نہیں ہو سکتے. توجہ رہے. میں یہاں ایک بات آپ کی بارگاہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے. دوسرے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کون عبداللہ بن مسعود کہ جب میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں آتے جو نالین پاک اتار کے رکھتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے، ایک کو ایک بازو میں، دوسرے کو دوسرے بازو میں، اور مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. میں مفتی صاحب کے
بیان کے اندر ایک بات میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی کہ یار میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی نالین ہے نا جی، ایک نال اور دو نالین، یعنی نالین پاک، ہم تو اس کو بھی سر پہ رکھتے ہیں، اور جس مصطفیٰ نے جس صدیق کے کندھوں پہ سواری کی ہو، جس کی جھولی میں سکون کیا ہو، اس صدیق کا مقام سمجھے ہوتا ہے بھائی۔ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی نالین بھی ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ اگر سر پہ رکھنے کے لیے مل جائے نال پاک حضور تو میں بھی کہوں گا کہ تاجور میں بھی ہوں، یعنی بادشاہ میں بھی ہوں اگر نالین مصطفیٰ سر پہ رکھنے کے لیے مل جائے۔ یہ تو نالین ہے، اور جس کی جھولی میں میرے مصطفیٰ نے سکون کیا، ارے اس سے بڑا کمینہ کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا شقی القلب کون ہو سکتا ہے کہ جس کی جھولی میں مصطفیٰ کو سکون آئے، اس صدیق کا نام آنے پر وہ پھڑپھڑاتا ہے۔ جس صدیق کا نام وہ سن نہیں سکتا، اس صدیق کے جھولی کے اندر میرے مصطفیٰ کو سکون کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کمینہ بدبخت شقی القلب شخص ہو سکتا ہے کہ جس کو صدیق سے پیار نہیں ہو سکتا۔ ارے صدیق کا یاد اتنا بڑا، بہت ساری چیزیں ذہن کے اندر آ رہی تھی لیکن بات پچھلی کہیں دور نکل جائے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود سے روایت، تیسری علی المرتضیٰ مولا مرتضیٰ، قبلہ مفتی صاحب ساتھ ساتھ بیان کر رہے تھے، ارے مولا مرتضیٰ کون ہے؟ جسے میرے مصطفیٰ چن لے، جسے میرے مصطفیٰ یہ کہہ دے کہ میرے علم کے شہر کا یہ دروازہ ہے، جسے میرے مصطفیٰ یہ فرما دے کہ علی سے مومن پیار کرتا ہے اور منافق بغض رکھتا ہے، علی کا مقام بھی بلا۔ لیکن یاد رہے مفتی صاحب کا وہ نظریہ ذہن کے اندر، ہم مولا علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن مولا علی نے بھی جس امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اسے صدیق کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے اسے صالحین کے قریب دفن کرو۔ اب ایک اور روایت ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ ایک ایسا طالب علم جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ابتدا تھوڑا سا پڑھا ہے اور موت کا فرشتہ آ گیا، زندگی نے وفا رکھی، ابھی پڑھ نہیں سکا، طالب علم ہے، علم دین سیکھنے گیا تھا اور موت آ گئی۔ فرمایا جہاں اس کی قبر ہوتی ہے نا، اس قبر کے آس پاس آگے پیچھے دائیں بائیں جتنی 40 قبریں، 40 قبریں دائیں، 40 قبریں بائیں، 40 قبریں اس کی پاؤں کی طرف سے، 40 قبریں اس کے سر کی طرف سے، 160 قبروں سے اس کی وجہ سے عذاب ہٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک طالب علم ہے جس نے علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، مکمل نہیں کیا، جہاں اس کی قبر بنی، فرمایا اس کی قبر کی وجہ سے 160 قبروں سے اگر گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، جیسے بھی ہیں، اگر ان 160 قبروں میں آ جاتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، توجہ رہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا 160 قبروں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں قبلہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک بات تفسیر سراج الجنان کے اندر بھی ہے کہ ایک صاحب تھا، اس کی قبر بیٹھ گئی، اس میں پانی آ گیا، قبر بیٹھ گئی، تو لوگوں نے اس کی قبر کو کھولا۔ اب عجیب صورتحال ہے کہ اس نوجوان کا کفن بھی سفید بڑا خوبصورت ہے اور اس کے ناک کے نتنوں کے اندر 2 گلاب کے پھول رکھے ہوئے ہیں اور سارا جسم جو ہے نا گلاب کے پھولوں سے مکمل پر ہے، مکمل اس کے جسم پہ گلاب کے پھول ہی پھول رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ اب جس جگہ پہ اس کی قبر تھی وہاں پانی آ گیا، انہوں نے کہا کہ چلو یہاں تو قبر نہیں بن سکتی، ایسا کرتے ہیں فلاں جگہ پہ
اس جگہ سے کچھ دور جگہ، اس جگہ پہ اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ جب اس کو اس جگہ پہ لے کے گئے نا، یعنی پہلی جگہ سے دور اس دوسری جگہ پہ لے کے گئے، عجیب صورتحال ہے۔ یہ جو کفن ہے وہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے، وہ جو ناک کے نتنوں سے پھول نظر آتے ہیں وہ سانپ کے پھل بن جاتے ہیں، اور جو سارے جسم پہ پھول کی پتیاں تھی وہ سانپ ہی سانپ بن جاتا ہے۔ بڑی حیرانی والی بات ہے، قبر سے نکالا ہے، اس وقت گلاب تھا، کفن صاف تھا، اب تھوڑا سا دور لے کے گئے ہیں اور اس کے وہ جو گلاب اور گلاب کی پتیاں تھیں وہ سانپوں میں تبدیل ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ اب ایک صاحب حال بزرگ کے پاس پہنچے، یہ میں نہیں کہہ رہا یا میں کوئی کہاوت اور کہانی نہیں سنا رہا، یہ امام اہل سنت کی طرف سے لکھا ہوا ہے، مجدد دین و ملت، جسے علم اور عمل دونوں سلام کرتے ہیں، شاہ امام احمد رضا خان بادل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی صاحب حال سے پوچھا گیا علی جناب ماجرا کیا ہے، وہاں اور صورتحال تھی، یہاں اور صورتحال ہے، انہوں نے مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد فرمانے لگے اس بندے کو اسی جگہ پہ قریب دفن کرو، وہاں کوئی اللہ والا دفن ہے، اس اللہ والے پہ جو رب کی رحمت نازل ہوتی ہے اس رحمت کا فیض اسے بھی مل رہا۔ سبحان اللہ، یہ ویسے گناہگار تھا، سیاہکار تھا، اور جب اس کے فیض سے تم نے دور کیا ہے تو اب کیونکہ اس سے دور ہو گیا ہے اور اس کے اعمال ظاہر ہو گئے ہیں، لہذا اس کو اسی جگہ پہ دفن کر دو۔ اب پھر حدیث سے باپ کی طرف آؤ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، اپنے مرنے والوں کو صالحین کے قریب دفن کرو۔ کیوں یا رسول اللہ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا فإن المیت یتعزى بجار السوء، کہ میت کو برے پڑوسی سے تکلیف پہنچتی ہے، میت کو برے پڑوسی سے بھیڑے گوانڈی نہ اس نو کون تکلیف پہنچی، کما یتعزى الحی بجار السوء، فرمایا جس طرح زندے کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مرنے والے کو بھی برے پڑوسی سے۔ اور اب آئیے چوتھی حدیث کی طرف جو سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر اسے غسل دو، اچھا کفن دو، اس کی قبر کو گہرا کھودو اور اس کو برے پڑوسی سے بچاؤ۔ اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے تفسیر بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے سیکھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ عرض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا برا پڑوسی قبر کے اندر بھی تکلیف دیتا ہے؟ فرمایا کیا دنیا میں فائدہ دیتا ہے؟ تو عرض کی گئی جی ہاں یا رسول اللہ، اچھا پڑوسی یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اچھا پڑوسی دنیا کے اندر بڑا فائدہ دیتا ہے۔ تو فرمایا موت مرنے کے بعد نقصان بھی دیتا ہے برا پڑوسی۔ اب مجھے بتاؤ کہ عام پڑوسی اچھا ہو تو فائدہ دیتا ہے، برا ہو تو تکلیف دیتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر جو مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے اس صدیق کو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، شان ابو بکر صدیق۔ نتیجہ سمجھا ہے بھائی، مومن مسلمان صالح کے قریب دفن ہونے والے کو جب فائدہ ملتا ہے، جو آمنہ کے لال کے قریب میں دفن ہو، پھر اس کو کیسے فائدہ نہیں ہوتا ہوگا؟ اس کو فائدہ کیسے نہیں ہوتا ہوگا نا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ نام آنے پہ ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے پہ ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور کون صدیق۔ آخری بات اور پھر یہ تو بہت طویل سی باتیں ہیں۔ صدیق کا مقام جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ اس دنیا پہ
کیا ہے سوائے صدیق کے؟ یہاں محدثین کرام کو پڑھیے، وہ فرماتے ہیں اگر میرے مصطفیٰ اس دنیا پہ صدیق کے احسانوں کا بدلہ بھی دینا چاہتے تو دے سکتے تھے، لیکن کل بروز حشر جہاں سارے انبیاء بھی موجود ہوں گے، ساری انبیاء کی امتی بھی موجود ہوگی، وہاں صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ جب میرا رب دے گا تو وہاں شان صدیقیت سب کو دکھائی جائے گی، وہاں شان صدیق اکبر دکھائی جائے گی۔ اب رہے آخری بات، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ ابو بکر و عمر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھا، فقال آذان السمع والبصر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو یہ میرے دونوں کانوں کی طرح ہے اور دونوں آنکھوں کی طرح ہے۔ یار اس پہ جتنی بحث کرنا چاہے نا، قبلہ مفتی صاحب میرے علم عمل اور عمر میں تو خیر قبلہ نے مجھے بتایا تھا میں بڑا ہوں، لیکن علم عمل میں قبلہ مجھ سے بڑے ہیں، تو علی جناب اس میں کئی باتیں حل ہو سکتی ہیں کہ جسے تسلی کے لیے قبلہ مفتی صاحب مجھے کہہ دیں کہ یار غلام دستگیر کو دیکھ لیں، یہ میری آنکھوں کی مانند ہے، میرے کانوں کی مانند ہے، تو میرے خیال میں اگر میرے اندر غیرت مند خون ہے تو میں مردے دم تک یہ اعزاز یاد رکھوں گا کہ یار دین کا عالم مجھے آنکھ اور کان کہہ رہا ہے، کسی کو کوئی پیر کہہ دے تسلی کے لیے کہ یار اس سے سمجھو میں ہوں، یعنی اسے سمجھو میں ہوں، کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی شیخ القرآن، کوئی عالم کسی کو کہہ دے تو وہ ساری زندگی اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ ارے قربان صدیق و فاروق پہ کہ جسے آمنہ کا لال کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے آنکھ اور کان ہے۔ سبحان اللہ۔ علی جناب یہ ایک طویل موضوع ہے، اس پہ جتنی بات کی جائے بہت ساری بات سے بہت نکلنی شروع ہو جاتی ہے، بندہ ایک کو شروع کرتا ہے دوسری بات ذہن کے اندر آ جاتی ہے، لیکن یاد رہے یار جس چیز کو بھی میرے مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہے، جس چیز کو بھی میرے مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہے، کائنات پوری اس کا مول نہیں بن سکتی، چاہے وہ نالین مصطفیٰ ہو، چاہے وہ میرے مصطفیٰ کا جوبہ مبارک ہو، اور چاہے وہ میرے مصطفیٰ کی اہل بیت ہو، چاہے وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہو، لیکن پیغام یاد رکھنا، پیغام ہم نہیں دے رہے، یہ میرے مصطفیٰ نے آج سے 15 صدیاں پہلے دیا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سبا صحابی، کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو میرے کسی صحابی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، تان و تشریح کر رہا ہے اور زبان سے نازیبا جملے کہہ رہا ہے، تو فرمایا کیا کرے؟ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، وَالْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہو، وَالنَّاسِ اجمعین، اور تمام لوگوں کی اس پہ لعنت ہو۔ یعنی جو کسی صحابی کے بارے میں، اور صدیق کسی نہیں، صدیق کو تو یہ مقام حاصل ہے جو میرے مصطفیٰ کا پرتاؤ ہے، جو میرے مصطفیٰ کا عکس ہے، جو میرے مصطفیٰ کے فیض نور سے اس طرح ہو گئے کہ اگر کوئی دیکھتا تو اسے یہ بھی خیال ہوتا کہ مصطفیٰ کون ہے اور صدیق کون ہے۔ ارے یار بات سے بات نکل پڑتی ہے، بندہ سمجھانا شروع کر دے۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا آخری بات کہ جب سیدنا صدیق اکبر اور میرے مصطفیٰ مدینہ طیبہ کے راستے کی طرف آ جاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ جب میرے مصطفیٰ اور سیدنا صدیق اکبر، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، لیکن ایک بات کہ میرے مصطفیٰ کے عشق کے اندر صدیق کتنے فنا ہوتے کہ آپ کی شکل و صورت کے اندر بھی میرے مصطفیٰ نظر آتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچتے ہیں تو لوگ آنا شروع ہو گئے،
اب اکثر لوگوں نے نہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے نہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا ہے. اب جو بھی آتا ہے کوئی کسی نہ کسی کو شک پڑ جاتا ہے, کوئی سیدنا صدیق اکبر کو اس انداز میں مل رہا ہے کہ وہ مصطفیٰ سمجھ رہا ہے, تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے مصطفیٰ پہ چادر ڈال دیتے. سبحان اللہ. یہاں ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں مخدوم نہیں, میں خادم ہوں, اور دوسری یہاں یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے, علماء فرماتے ہیں کہ ارے دیکھنے والوں کو شک کیوں پڑا تھا؟ اس لیے پڑا تھا کہ صدیق مصطفیٰ میں فنا ہو گیا. سبحان اللہ. صرف عادات و اطوار نہیں, صرف انداز و عادات نہیں, بلکہ شکل و صورت میں بھی مصطفیٰ کا عکس نظر آتا ہے. اندان محترم و محتشم, مولا پاک ہم سب کا یہاں آنا, مل بیٹھنا, یہ ذکر اذکار کرنا, یہ محبتوں کا اظہار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. مولا پاک قبلہ مفتی صاحب یہ علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم و دائم فرمائے. مولا پاک ہم سب کی یہ جو اللہ کی رضا کی خاطر وقت ہے ان کو تا حیات قائم و دائم رکھے. اللہ رب العزت آپ کی اس مسجد کی انتظامیہ, اس مسجد کے نواسی, اس مسجد کے امام صاحب, اس مسجد کے جتنے معاونین ہیں, بلکہ جو حضرات بھی یہاں آئے بیٹھے ہیں, مولا پاک ہر ایک کے گھر, مال, جان, اولاد, اس کے حالات کے اندر برکت عطا فرمائے. ہر ایک پہ اپنی رحمت, فضل اور احسان کا نزول فرمائے. باقی رب